أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من والخالق من غير ربية الذي لم يزل القنص اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيره عنهم الرجس الذي گفتگو آج چھٹی منزل میں داخل ہو رہی ہے اور مسلسل یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے اور یہ انسانیت کی عظمت ہے کہ ہم سب کا خالق وہ ہے کہ جسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں، جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، وہ خالق کہ جو ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہم پر رحم بھی کرتا ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، تخلیق کی منازل مسلسل طے ہو رہی ہیں، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، بصارت بھی رکھتا ہے، بصیرت بھی رکھتا ہے، سماعت بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے، ہر کسی کو رزق دیتا ہے، موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، شداد کو بھی رزق دیتا ہے، اور مصطفیٰ وہ سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ خود غرض ہو جائے۔ چوٹی کو بھی رزق دیتا ہے، ہاتھی کو بھی رزق دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، اس کی ولایت ہے، ولایت اللہ کی ہے۔ جب ولایت اللہ کی ہوتی ہے، میں آپ کو ایک نکتے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی گھر ہے، اس گھر میں ایک باپ ہے، اس کے کئی بچے ہیں، 6 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے اس کے 6 بیٹے ہیں، مثلا 7 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، ولایت باپ کی ہوتی ہے۔ گھر میں ولی باپ ہوتا ہے اور ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہنے والے ہر فرد کی ہر ضرورت کو پورا کرے، چاہے ان کو لباس کی ضرورت ہو وہی ولی پورا کرے گا جو باپ ہے، چاہے ان کو رزق کی ضرورت ہو وہی ولی پورا کرے گا جو باپ ہے، اگر ان کو دوا کی ضرورت ہے تو وہی ولی پورا کرے گا جو باپ ہے، اگر ان کو نوکری کی ضرورت ہے تو اس میں بھی ولی ہاتھ بٹائے گا، اگر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو ولی ہی کی اجازت سے ہوگی، بیٹی کا جہیز بھی ولی ہی پورا بنائے گا، تمام گھر والوں کے خرچے، تمام گھر والوں کی ضروریات، ضروری نہیں ہے کہ اگر گھر میں 6 افراد رہ رہے ہیں تو 6 کی ضرورت ایک ہی ہو، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، 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 اور جب بچوں کی رگوں میں کون کہاں چلا گیا، کون کہاں چلا گیا، وہ سب کو سب کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی رگوں میں باپ کا خون ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے، کون یہودی ہے، کون عیسائی ہے، کون بت پرست ہے، کون ستارہ پرست ہے، کون شجر پرست ہے، کون آفتاب پرست ہے، کون مہتاب پرست ہے، کون نجوم پرست ہے، کون مٹی پرست ہے، کون تراب پرست ہے، کون ابو تراب پرست ہے۔ وہ سب کو برابر سے رزق دے رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، سب کو کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے، ولایت ہے اس کی، یعنی پوری کائنات پر اللہ کی حکومت اور اس کے تحت حکومت جو مخلوق بھی رہ رہی ہے اس کا رزق اللہ پر واجب ہے۔ یہ ہے ولایت کا صحیح مفہوم، کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر
جو کوئی بھی رہ رہا ہے اس کے ہر ضرورت کی ذمہ داری ولایت رکھنے والے ولی کی طرف ہے، اور اس ولی کو یہ دیکھنا ہے کہ سب کو برابر سے رزق پہنچ رہا ہو، سب کو اس کے بقدر ضرورت رزق پہنچ رہا ہو، سب کی ضروریات بقدر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے ولایت بہت بڑی ہے، اور اللہ صرف اس چھوٹے سے ملک پاکستان کا یا اس زمین کا ولی نہیں، صرف اس زمین کا ولی نہیں ہے، پوری کائنات کا ولی، اس لیے کہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو میرے عزیزوں، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کائنات میں ہے کیا کیا، توجہ ہے، ابھی ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کائنات کی وسعتیں کیا، کائنات میں ہے کیا کیا۔ ارے ابھی تو ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اللہ کے صفات کیا کیا ہیں، اللہ کے کیا کیا صفات ہیں، ابھی تو ہم یہی نہیں جانتے۔ ابھی ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ جو 99 صفات ہمارے پاس ہیں، بس یہی صفات سے متصف ہے اللہ، بس یہ کہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ قہار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ صبور ہے، وہ شکور ہے، وہ غفور ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ذوالجلال ہے، وہ الاکرام ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے۔ ابھی ہمیں یہی معلوم ہے کہ بس وہ یہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ پر بتائیں، اس سے پہلے جو میں جملہ کہوں تو یہ کہنا ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی جو بہترین شکل ہو سکتی ہے، انسانین خلق کرنے والا ہے اللہ۔ اس نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ میں نے انسان کو اس کی ضرورت کی ہر شے عطا کی ہے۔ اب میں ذرا سا اس سے ہٹتا ہوں، کیونکہ مفروضہ قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، پاسبلٹیز پر بات کی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا میں ایک مفروضہ قائم کرتا ہوں تاکہ اپنا مقصد آپ پر واضح کر سکوں کہ اگر انسان خلق ہوتا بالفرض محال، ایک بات کہہ رہا ہوں، ایسے تقریب پہ میں پہلے بات کر چکا کہ اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ انسان خلق ہو جائے اور انسان کو اللہ کان نہ دیتا، سماعت نہ دیتا، تو انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا آج تک کہ سنا بھی جاتا تھا۔ آج تک انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ سنا بھی جاتا، یعنی ایک تو انسان درک ہی نہیں کر سکتا تھا کہ سماعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں سمجھا سکا اس بات کو یا نہیں؟ ہاتھ بلند کر کے بتا دیں، میری بات پہنچ گئی؟ بڑی اہم بات ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں تو میں ایسا کرتا نہیں کہ سب تک بات پہنچ گئی کہ اگر اللہ انسان کو سمیع نہ بناتا، سماعت نہ دیتا، یہ کان نہ ہوتے، تو قیامت تک انسان یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ سنا بھی جاتا۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی آ کے کہتا کہ بھائی صفت سماعت بھی ہے، تو انسان کہتا وہ کیا وہ کیا کان بھی ہوتے ہیں، کہتا وہ کیا ہے، اس لیے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ صفت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی؟ اسی طرح میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی آپ کو، ایسا نہیں ہے، لیکن جب میں نے مثال دے دی تو اب اسی طرح اللہ کے بجائے اس کے پہلے جملہ کہوں، پہلے تفصیل آپ سمجھ لیں کہ لکھا ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 1000 نام توریت میں ہیں۔ یہ روایت میں پڑھ چکا ہوں اسی مقام پر، اس لیے کہ جنہوں یاد ہے وہ یقیناً اس بات کو اس پر صاف کریں گے۔ اللہ کے نام 1000 نام تورات میں ہیں، اور 1000 نام انجیل میں ہیں، اور 1000 نام جو انجیل میں ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں جو توریت میں ہیں۔ 1000 نام زبور میں ہیں، اور 1000 نام جو زبور میں ہیں وہ توریت و انجیل سے ہٹ کے ہیں۔ معصوم ارشاد فرمایا اور کہا 1000 نام قرآن میں ہیں، اور جو 1000 نام قرآن میں ہیں وہ توریت و زبور و انجیل سے ہٹ کے ہیں، اور 1000 نام لوح محفوظ پر ہیں، اور جو 1000 نام لوح محفوظ پر ہیں وہ توریت و انجیل و قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 4000 نام تو یہی ہو گئے، 5000 نام تو یہی ہو گئے، توریت، زبور، انجیل، قرآن، لوح محفوظ، ان پانچوں میں ہزار نام ہیں جو پانچوں سے ملتے نہیں ہیں، تو 5000 نام یہ ہو گئے، اور ہر نام میں ایک صفت چھپی ہوئی ہے۔
ہر نام میں صفتیں، اور انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی پروڈکٹ ہے، انسان اللہ کی تخلیق ہے، اور مالک دیکھ رہا ہے کہ کون میری تخلیق کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور جب بھی اس کی تخلیق کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جب بھی اس کی تخلیق کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو کبھی وہ یونس والا عذاب لاتا ہے، کبھی لوط والا عذاب لاتا ہے، کبھی صالح والا عذاب لاتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب عذاب آ جائے، لیکن کیا کریں کہ اس نے ایک سسٹم بنا دیا، ایک فطرت بنا دی اور ایک اصول بنا دیا، اور اصول یہ کہہ کے بنایا، اے نبی میں کیا کروں، تم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ تمہیں رحمت عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں اللہ کہہ رہا میں اعلان کرتا ہوں کہ تم سے چونکہ محبت ہے تو جب تک تم ان میں موجود ہو میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا، جب تک تم ان میں موجود ہو میں عذاب نہیں لاؤں گا۔ تو تم نے ریسرچ انڈسٹریز بنا دی، تم نے ریسرچ آرٹیکلز لکھ دیے، تم نے ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنا دیے، ریسرچ سینٹرز بنا دیے، ساری ریسرچ کر لی انسان نے، ریسرچ پہنچ رہا ہے مریخ پر، چاند پر قدم رکھ چکا، معلوم رکھ بھی چکا یا نہیں، یا کسی فلم انڈسٹری کا سیٹ تھا جو چاند بنا کے دکھا دیا گیا، ٹھیک ہے پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ گیا، دوسرا کو متوجہ کر رہا تھا، تم سورج پہ جا کے دکھاؤ، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج زمین سے، اور سورج کی کرن زمین پر آتے آتے 8 منٹ لگ جاتے ہیں، یعنی سورج جب طلوع ہوا ہے تو 8 منٹ بعد اس کی شعاع ہم تک پہنچے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ ابھی تم 30 لاکھ بھی پار نہیں کر سکے، تم نے دور سے دیکھا ہے کہ ہائیڈروجن بومنگ ہو رہی ہے، کوئی قریب جا نہیں سکتا، ہمارے پاس کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ جو تمہیں سورج کی حدت سے بچا سکے، جو تمہیں سورج کی حدت سے، سورج کی ہائیڈروجن بومنگ سے بچا سکے۔ دور سے دیکھ رہے ہو کہ یہ بومنگ ہو رہی ہے اور یہ لرزہ خیز تاری ہے اور وہاں سے چیزیں ایولیوٹ ہو رہی ہیں، یہ دیکھ لیا تم نے مریخ دیکھ لیا، تم یورینس پہ جانے کی تیاری کر رہے ہو، تم نے ایسے ٹیلیسکوپ بنائی کہ تم نے سارا نظام شمسی دیکھا اور تم نے اندازے لگا لیے کہ کون سا ستارہ کس ستارے سے کتنا دور ہے، سب کچھ کر لیا، انسانی جسم پر تحقیق کر لی، ذرا مٹی سے نطفہ بنا کے تو دکھاؤ۔ وَإِنَّ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی کو تم جانتے ہو نطفہ کیا ہے، ممبر تقدس کی جگہ ہے تو میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، دکھاؤ بنا کے، چلو اللہ کے بنائے ہوئے نطفے ہی سے علقہ بنا دو، تبدیل کیا، اس کیڑے کو ہم نے پرورش دی، اسے ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، لاب بنا کے دکھاؤ، چلو علقہ تک پہنچ گئے، علقہ کو نکالو اور اسے جمع ہوئے خون میں تبدیل کر کے دکھاؤ، تمہیں پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ضرورت پڑ گئی، تمہیں ان چیزوں کو ایک دوسرے عالم میں کنورٹ کرنے کے لیے پھر الہی نظام کی ضرورت پڑی، تم ایسا کوئی انکیوبیٹر نہیں بنا سکے کہ جو نطفے کو علقہ بنائے اور علقہ کو مشکہ بنائے، صرف رحم مادر ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور رحم مادر اللہ کا بنایا ہوا ہے، رحم مادر اللہ کا بنایا ہوا، آپ بنا کے دیکھ لگے، پھر تقدس میرے پیشے نکالے گا کہ جب ایک مؤنث اور مذکر آپس میں ایک چاہ ہوتے ہیں، تو کہا کہ ہم تمہیں بعضوں کو مکمل، دل کم ہے کسی کا دل زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایک کان نہیں ہے کسی کا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں بعضوں، اور اس میں غلطی تمہاری ہوتی ہے، جا کے وہ خطبہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تقدس ہے ممبر، جا کے وہ خطبہ پڑھیں کہ جس میں رسول اللہ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب شب عروسی، جب شب عروسی میاں بیوی کی پہلی جو شب آتی ہے اس کے آداب کیا
اس کے آداب کیا ہیں؟ اگر ان آداب کو فالو نہ کیا تو نقص و اکمال کے ذمہ دار تم ہوگے، اللہ نہیں۔ اگر ان آداب کو فالو نہیں کرنا اور تم نے ویسے نہیں کیا تو تم اس کے قصوروار ہو۔ تو کہا مخلقۃ غیر مخلقہ، ہم نے بعض کو عیبدار پیدا کیا اور بعض کو مکمل پیدا کیا۔ اب بتا رہے تمہیں پتا ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خود بتا رہا سمجھو اللہ کو، محمد علی کے معبود پر سوچا کرتا کہ تمہیں پتا ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بعض کو مکمل اور بعض کو بے عیب نامکمل کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کہ اس لیے لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ ہم ہی صاحب اختیار ہیں، ہم ہی صاحب قدرت ہیں، تاکہ تم پر اپنی قدرت کو واضح کریں ہم ہیں قدرت کے مالک۔ ہر ایک مخصوص وقت کے لیے ارحام میں رکھ دیتے ہیں، ہم رکھتے ہیں مخصوص وقت کے لیے ارحام، ماؤں کے رحم میں تمہیں مخصوص وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اتنی طاقت ہے میں جس پر چاہوں حملہ کرنا، اللہ دے رہا ہے قوت، کہہ رہا ہے ہم تمہیں قوت دیتے ہیں، مر جاتے ہیں ہم کو وفات دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ تم ماں کے رحم کے اندر کیا چل رہا اللہ سلامت رہے، اور آپ کے ذریعے انسان وہ بھی اللہ نے پڑھے، انسان وہ بھی اللہ نے پردے ہٹائے۔ جاؤ گے اجازت دیں گے تو چاند میں جاؤ گے، پردے ہٹاتے گئے اور تم ان 9 مہینوں کی خبریں آئے۔ توجہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے لوح کو کیسے خلق تم نے ایسے کیا اور نیچے پھینک دیا، ہمارے کیسا حاکم، احکم الحاکمین، حاکموں کا بھی حاکم ہے، رب الارباب ہے، ربوں جن تمام خالقوں میں سب سے بہتر خالق اللہ ہے، ان تمام خالقوں میں سب سے بہتر خالق کائنات میں گھستے جا رہے ہیں 61,000 ارب میل، صرف 1,000 کھرب ستارے بیٹھو مجھے دیکھو، اور یہ پوری کائنات جو ہے اس طریقے سے 32 ملین سال پہلے ایمان ان کا تصرف کیا ہے؟ ایک نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بچایا، ہمارے کو عورت بنا کے بچایا، ہمارا بالکل ٹائم ختم۔ قدرت خدا کا نام ہے علی، یعنی لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہاتھ کا مطلب ہے قدرت۔ سلامت رہیں ہم نے اپنی قدرت سے قسم کی، قدرت للعالمین کا نام رب العالمین کا نام ہے اللہ۔ گناہ پہ گناہ ہم کرتے جاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اور انسان تم کی بات نام رکھ لیا عبد الستار، اور یہ نہیں پتا کہ ستار کا مطلب ہے عیب پوشی کرنا۔ نام رکھ لیا عبد الغفار، اور غفار کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنا۔ تو امیر المومنین نے کہا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے، اتنی جلدی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیا، دشمنیاں بڑھاؤ نہیں، یہ الہی نظام کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تم سے دشمنی پر آ جائے، ایک روٹی کا نوالا نہیں کھا سکتے، پورا دسترخوان بچھا ہوگا، ایک لقمہ گلے میں نہیں جا سکتا، سکندر اعظم نے حملہ کیا، مجھے اجازت دینا، میں آج کسی اور ہی کہتی ہے، شرافت بھائی سے معذرت، خدا کو سلامت رکھیں، کہا کہ سکندر اعظم کی بات آئی تھی، پوری دنیا کو فتح کرنے چلا، رامتا ہوا گیا، 40 سال کی عمر میں پوری دنیا کو اس نے فتح کرنا، الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم، جوانی کا عالم پوری دنیا فتح کر رہا ہے، ادھر مار، ادھر کاٹ، ادھر ظلم، ادھر یہ، ادھر وہ، عورتوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، زمینیں فصلیں تہوبارہ کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے، اس ملک پہ قبضہ، ایک ملک میں پہنچا،
اس کے بادشاہ نے کہا یہ ہر چیز تہو بالا کر دیتا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ جنگ کرے بادشاہ پہنچ گیا، چاہتے ہو میرا ملک تمہارے پاس لے لو، جنگ نہیں کرنی، لے لو یہ ملک تمہارے پاس۔ خوش ہو گیا سکندر اعظم، بیٹھ گیا کرسی پر آ کر، اس بانا پینا روٹی جو بھی اس دور میں تھا وہ سب سکندر اعظم کے سامنے ایک تشت تھا، بڑا خوبصورت، اس میں ہیرے جواہرات موتی یہ سب رکھ دیے، لیجیے کھائیے۔ بادشاہ نے سکندر اعظم سے کہا لیجیے کھائیے۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب، کیا کھاؤں؟ کھائیے کھائیے، ہیرے جواہرات قیمتی موتی ہیں، بہترین ہیرے ہیں، ہماری مملکت کے بہترین ہیرے جواہرات موتی اس سے بہتر ہیں ہی نہیں، کھائیے۔ کہ کیا یہ بھی کوئی کھاتا ہے؟ کہا تو آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہی جو تم کھاتے ہو۔ کہا میں تو ایک یا آدھی یا دو گندم کی روٹیاں کھاتا ہوں۔ کہا میں بھی یہ کھاتا ہوں۔ کہا دو گندم کی روٹیوں کے لیے پوری مملکتوں کو تباہ کرتا پھر رہا۔ دو گندم کی روٹیوں کے لیے پوری مملکتوں کو تباہ کرتا تھا، تو بھائی تمہاری غذا کتنی ہے؟ دو گندم کی روٹیاں، یا وہ بھی نہیں، بعض اوقات تو نلکی لگ جاتی ہے، غذا اندر ڈالنی پڑتی ہے، دام سے جائی نہیں سکتی۔ دو گندم کی روٹیاں اور اتنا غرور، وہ کینہ، وہ دشمنی، وہ بغض، وہ عداوت، صرف دو گندم کی روٹی۔ وہ مال و دولت جمع کر رہے ہو، بڑے بڑے خزانے تم نے جمع کر لیے، بڑے بڑے آئیلینڈ تم نے خرید لیے، جزیرے خرید لیے، صرف دو گندم کی روٹی۔ جب مرو گے تو اگر پہلے تو بچے پوچھیں گے، یہ کرپشن کی دولت جو کماتے ہیں ان کا حشر اتنا برا ہوتا ہے کہ بچوں کو، چاہے دوسروں کو آئے نہ آئے، بچوں کو اپنے مردہ باپ سے بدبو آتی ہے۔ اول تو لاشیں پہ آئیں گے نہیں، اور اگر آ گئے تو نوکر سے کہیں گے 2 گز کفن دو، دفنا دو، مال و دولت پہ ہم قبضہ کیے، ہم آگے۔ اسی لیے علی نے کہا اے مردگان قبرستان، جا رہے تھے قبرستان، قبریں بنی ہوئی تھی، علی نے کہا اے مردوں، اے قبروں میں رہنے والوں، ہم بتاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تم بتاؤ تمہاری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر تم نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاؤں۔ تمہارے بعد تمہاری عورتوں نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہارے بعد تمہاری جائیداد پر کسی اور کا قبضہ، تمہارے بعد تمہاری اولاد تمہارے مال و دولت پر کھیل رہی ہے۔ یہ علی نے کہا یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، اس کے لیے انسان یہ ساری زیادتیاں، یہ ظلم، یہ سب کچھ کر رہا ہوتا۔ یہ تقریر جانی چاہیے حکام بالا تھا، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان حرام کمائی، حرام مال کھاتا ہے تو اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، اور حرام مال کا اثر اولادوں تک جاتا ہے، اسی طرح حلال مال کا اثر بھی اولادوں تک جاتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ نے حلال مال نہ کھلایا ہوتا تو آج یہاں تم 6 محرم کو بیٹھے نہ ہوتے۔ آج یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے، اس لیے کہ علی کو مانتا ہی حلال زادہ، شجرے والا علی کو مانتا ہے۔ اس گھر میں سب کے سب علی، سب کے سب محمد، سب علی سب محمد، چاہے بڑا ہو وہ بھی علی، چاہے چھوٹا ہو وہ بھی علی۔ علی ابن ابی طالب جھولے میں بھی علی تھی، اور علی اصغر جھولے میں تھی، علی اصغر بھی جھولے میں علی۔ علی ابن ابی طالب اپنے دادا کی طرح علی اصغر، نام اصغر، مگر اصغر نے کام اکبر والا کیا۔ تھکنا نہیں میرے عزیز، تھکنا نہیں۔ ہاں مجھے ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ عجیب آواز ہے، ہاں ماتم کرو بیٹھے، علی اصغر کا نام آتا ہے، دیکھیں آواز، یہ آواز صحرا کو بہت پسند ہے، یہ ماتم کی آواز بنت رسول کو پسند ہے کہ میرے بچے پہ رونے والے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں سب ہمیں بھول، ہمارے حقوق کیا تھے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، جن کو معلوم ہے کہ لوگوں نے نہیں، مسلمانوں نے ہمیں لوٹا، کلمہ پڑھ کر میرے بیٹے کا گلا کاٹا گیا، نعرے تکبیر کہہ کے حسین کا گلا کاٹا گیا،
زہرا خوش ہو جاتی ہیں جب تم ماتم کرتے ہو، اور مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں چہرے فاطمہ کے اجڑے ہوئے گھر پر گریا کر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ مارتے ہو، سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، روتے ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ام رباب تمہیں کتنی دعائیں دے رہے ہیں. اس لیے کہ بیوی ام رباب کو معلوم ہے کہ آج میرا ارمان ایک جھولا اس کی شبی برآمد ہونے والا. جھولے سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت، ماں کو بڑی محبت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو جس جھولے میں بچے کو جھلایا جاتا ہے جھولے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کبھی نفسیات دیکھا کرو، ماں جھولے کو صاف ستھرا کر کے رکھتی ہے اور ایسی جگہ رکھتی ہے کہ یہاں کسی کی کوئی ایسی بات نہ پہنچے کہ بچے کو اذیت ہو جائے. جھولے کی بھی حفاظت کرتی ہے. بچے سے بچے کی طرح جھولے سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کا بچھونا ہے، میرے بچے کا جھولا ہے، میرے بچے کا گہوارہ ہے. اس سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے. تو جب عام ماں کو اتنی محبت تو خاص بیٹے کی ماں کو کتنی محبت ہوگی. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کو محبت ہے. 18 دن میں فاطمہ صغریٰ کو بھی علی اصغر سے اتنی محبت ہو گئی کہ جتنی 18 برس میں علی اکبر سے محبت ہوئی. 18 دن تھے کل علی اصغر کہ جب 28 رجب کو مدینے سے سفر کیا ہے. کیا گزری ہے فاطمہ صغریٰ کے دل پر، یہ صغریٰ ہی جانتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید صغریٰ کی بخار کی وجہ بھی یہی تھی کہ علی اصغر جا رہا ہے، علی اصغر جا رہا ہے، میرے گھر والے جا رہے ہیں. شاید وجہ یہ بھی ہو، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی. کہا کہ صغریٰ کو اس لیے نہیں لے جا رہے کہ تمہاری شکل میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم شکل زہرا کوفے کے بازاروں میں لائی جائے. میں دیکھ چکا ہوں وہی کافی تھا کہ جب زہرا پر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے. سلامت رحمتکم اللہ. صغریٰ کو بڑی محبت ہو گئی. علی اصغر کا جھولا، علی اصغر کا جھولا، علی اصغر کا جھولا. جھولا ذہن میں آیا. صغریٰ نے ایک بار کہا نانی وہ قافلہ ابھی دور نہیں گیا ہوگا، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. اصغر کا جھولا یاد آ رہا ہے، علی اصغر یاد آ رہا ہے. دور سے گئی اور آواز دیتی ہوئی. عباس پیچھے مڑ کے بار بار عباس دلایا کر رہے تھے قافلے کا. جب آگے سے پیچھے آئے تو عباس نے پیچھے دیکھا، گرد ہو گئی تو یار اب جو غور سے دیکھا عباس متحیر ہو گئے، حیران ہو گئے. تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے گئے. کہا آقا قافلے کو روکیے. عباس کیوں روکے؟ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے. اب جو حسین پیچھے گئے تو دیکھا بیمار بیٹی ایسے ہاتھ کیے ہوئے. محلن یا ابھی، بابا کچھ دیر رک جاؤ، بابا رک جاؤ، بابا رک جاؤ. کیا آواز ہوگی جب بیٹی کہتی ہے نا بابا، تو باپ کا دل پسیج جاتا. جب بیٹی کہتی ہے بابا، باپ کا دل پسیج جاتا. اور بیٹی بھی اگر بیمار ہو، بخار میں ہو اور وہ چلتی ہوئی باہر آ جائے اور بیٹی ہاتھ لا کے کہہ رہی ہے بابا کچھ دیر رک جاؤ. ایسے ہی حسین نے لفظ بابا، ابتا محلن یا ابھی، جیسے ہی لفظ ابھی سنا حسین کے دل پر ایک چوٹ لگی. آ گئے. صغریٰ کیا ہوا بیٹا؟ ابھی تو رخصت ہو گئے تھے. کیا بابا میں کیا کروں؟ میری دالان پہ نگاہ پڑی تو وہاں جھولا رکھا رہتا تھا. مجھے علی اصغر یاد آ گیا. بابا کیا ہو سکتا ہے ایک نگاہ علی اصغر کو آخری بار اپنی گود میں لے لی. بیویوں میں رباب کا ناکہ بٹھایا گیا. ناکے کا پردہ ہٹا. حسین نے کہا لاؤ تمہیں رباب علی اصغر کو میری گود میں لے. بیویوں میں رباب نے علی اصغر کو حسین کی گود میں لیا. حسین نے علی اصغر کو صغریٰ کی گود میں لے لیا. صغریٰ کی گود میں آنا تھا. اصغر امک کر صغریٰ کے سینے سے بھائی بھی دیکھنا چاہ رہا تھا بہن کا آخری دیدار. بہن بھی بھائی کو آخری بار دیکھنا چاہ رہے تھے. دونوں بہن بھائی لپٹ گئے. بہن نے بے اختیار پیار کرنا شروع کیا. رخساروں پر، ماتھے پر، ٹھوڑی پر، ناک پر، آنکھ پر. چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھے صغریٰ نے. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوما. اس کے بعد تلوے، اتنے سے تلوے چھوٹے چھوٹے سے. صغریٰ تلووں سے آنکھوں کو بندے. میرا بھیا، میرا بھیا، میرا بھائی علی اصغر، میرا بھائی اخی اخی اخی. پیار سے علی اصغر کا نام لے رہے. بہت دیر ہو گئی. حسین نے کہا صغریٰ علی اصغر کو تو بہت دور کا سفر ہے. کہا بابا میں کیسے جانے دوں؟ آگے بڑھ لاؤ مجھے. صغریٰ ذرا سا پیچھے ہٹ کے کہتی ہے بابا چھین کر نہ لیجیے گا، زبردستی نہ لیجیے. علی اصغر خود آ جائے تو آپ لے لیجیے. حسین نے علی اصغر کو بلایا. بیٹا بابا کی جان آ جاؤ، آ جاؤ بابا کی گود میں آ جاؤ. علی اصغر کبھی بابا کو دیکھتے کبھی صغریٰ کو دیکھتے. ایک دم بابا کو دیکھتے مسکراتے پھر صغریٰ سے لپٹ گیا.
پھر بابا کو دیکھ کے مسکراتے پھر سغرا سے نکل جاتے، بار بار سغرا سے نکل دیکھا تم نے کبھی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور علی اصغر تو کل 18 دن کا ہے، کیا پیار آتا ہے بچوں کی ایسی اداؤں پر، جب بچے ایسی ادائیں دکھاتے ہیں کتنا پیار آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوم کے لپٹتے ہیں، بعض اوقات مسکرا رہے ہوتے ہیں، علی اصغر کا مسکرانا ہی تو قیامت ہے، علی اصغر کا مسکرانا ہی تو قیامت ہے۔ کیا بابا چھین کر نہ دیجیے، آگے بڑھے۔ علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، اب جیسے ہی بیٹے نے سنا، سغرا کی گود کو چھوڑا، ہمک کر بابا کی گود، حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، ام رباط کے حوالے کیا، ناتا اٹھا، قافلہ جانے لگا، سغرا جاؤ خدا حافظ، اب بابا جا رہی ہوں، بکر یہ بتا دیجئے کہ اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا سغرا یہی کہا تھا کہ اصغر اگر تم نہیں جاؤ گی تو تیر کون کھائے گا، امت کو کون بخشوائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ ہے ولایت اللہ، اللہ کی ولایت میں تم بیٹھے ہو، اسی کے تحت حکومت تم بیٹھے ہو، اسی کے برگزیدہ بندوں پہ گریہ کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، سب کو دیکھ رہا ہوں، سنی شیعہ سب بیٹھے ہیں، سب رو رہے ہیں، ایک ایک چہرے کو پہچانتا ہوں، سارے سنی شیعہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ سب انسان ہیں، سب مسلمان ہیں، کون بخشوائے گا؟ چل دیا ناتا، چل دیا۔ میری مائیں بہنیں، اگر اولاد نہیں ہو رہی چاہے شیعہ سنی ہو، جھولے پہ منت مان لینا، ام رباط کو علی اصغر کا واسطہ دینا، اگلے سال دو گھڑی ہو جائے گا۔ یہ گھرانہ مصیبتیں سہنے کے بعد بھی عطا کرتا ہے، یہ عطا کرتے ہیں، کسی سے چھینتے نہیں ہیں، یہ کبھی کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرتے، یہ ہمیشہ عطا کرتے ہیں، اور یہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، تو ان سے مانگنا، ان سے مانگنا، اللہ سے، ان کے وسیلے سے مانگنا، یہ بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے۔ جھولا آئے گا، ام رباط کا ارمان جھولا، ام رباط کا ارمان جھولا، ہو گئی بات میرے عزیزوں، اتنا عزیز تھا جھولا ام رباط کو، اتنا عزیز تھا، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، اتنا عزیز تھا جھولا ام رباط کو کہ جھولے کو لے کے کربلا پہنچی اور جھولے میں علی اصغر کو لٹایا۔ جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، خیمے سے رونے کا گل برپا ہوا، حسین پلٹ کے آئے، بیویوں کیوں رو رہی ہو، میں تو ابھی حیات ہوں۔ زینب نے کہا بھیا کیا کروں، جب تم نے کہا حل من ناصر، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے زمین پہ گرایا، امت کے جھولے سے زمین پر آ گیا، اور صرف یہی نہیں، بابا ہم تو حیران ہو گئے بھیا، تو یہ علی اصغر گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے کے باہر جا رہا تھا، میدان کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، ہم سمجھ گئے علی اصغر کا مقصد کیا ہے۔ علی اصغر شاید پیاسے، ماں کو مقصد نہیں بتایا تھا، ماں کو دوسرا مقصد بتایا تھا، حسین مقصد علی اصغر سمجھ چکے تھے کہ علی اصغر شہادت چاہتا تھا، علی اصغر وہ بات چاہتا ہے جو میں نے علی اصغر کے کان میں کہی تھی کہ تیر کون کھائے گا، لیکن ماں سے کہا، ماں کو تسلی دی کہ شاید پیاسا ہے، میں بچے کو پانی پلا لاؤں، بچے کو پانی پلا لاؤں، لے کے چلے، ماں نے ایک سفید چادر اڑا دی، پوری تفصیل تم سنتے رہتے ہو لیکن آخری جملہ سن لینا، ماں نے بچے کو سفید چادر اڑا دی، کیوں اڑائی؟ کہا میرے والد دھوپ بہت سخت ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، میرے بچے کا پھول جیسا بدن جھلس نہ جائے، میں نے اس لیے سفید چادر ڈال دی۔ حسین نے ایک بار ام رباط کو ایسے دیکھا، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہے ہوں ام رباط یہ چادر نہیں ڈالی ہے، یہ علی اصغر کا کفن پہنا ہے، کیا گریہ کر رہے ہو، یہ علی اصغر کا کفن پہنا ہے، پہنا دیا کفن، ماں نے کفن پہنا دیا، ختم ہو گئی تقریر۔ علی اصغر تیر کھا چکے، تیر چلا، تیر کا نشانہ تھے حسین، میں پورے مسائل پڑھوں گا تب جھولا برآمد ہوگا، تیر کا نشانہ تھے حسین، اس لیے کہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، تو تیر کا نشانہ تھا حسین کا سینہ، حسین کے سینے کی طرف تیر آ رہا تھا، ادھر سے ماں کی آواز آئی علی اصغر بابا کو تیر نہ لگے، علی اصغر حسین کی گود سے ہمک کے ادھر سے ادھر آئے، اپنا گلا تیر کے آگے کیا، لاؤ علی اصغر جیسا کوئی بہادر، لاؤ اس 6 مہینے کے بے شیر جیسا کوئی بہادر، جو ہمت کر بابا کے سینے پہ آتا ہوا تیر اپنے گھڑے پہ کھا لے۔ یہ جملہ سن لینا، میرے مولا زین العابدین کا جملہ،
روتے ہوئے کہا، جب اپنے چھوٹے بھائی کا تذکرہ کر رہے تھے، مسائل پڑھ رہے تھے، روتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر تیر جو علی اصغر کی گلے سے پار ہوا وہ حسین کے بازو پہ نہ رکتا تو جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتا۔ ایسا تیر تھا کہ تیر اگر علی اصغر کے گلے میں حمال ہوتا تو جہاں تیر جاتا وہاں اصغر جاتا۔ چلو آخری جملہ، چلے گئے علی اصغر، بن گئی علی اصغر کی قبر، بن گئی علی اصغر کی قبر، بن گئی علی اصغر کی قبر، لٹ گئے اہل حرام، لٹ گئے اہل حرام۔ ایک بار سروں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، سارے سر گنے گئے، کہ ایک سر کم نظر آ رہا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ ایک سر کم نظر آ رہا ہے، کہ کس کا سر ہو سکتا ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، کسی نے کہا ایک بچہ لائے تھے حسین، ایک بچہ لائے تھے حسین، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ یہ تھی شقاوت، یہ تھی شقاوت یزیدی فوج کی کہ بچہ کا پوچھ رہا ہے، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ کہا وہ بچہ افطال میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں نے دور سے دیکھا تھا، حسین خیمے کی پشت پر ایک گڈھا کھود رہے تھے، شاید گڈھے میں قبر بنا کے بچے کو دفنا دیا ہو۔ تلاش کرو، اس لیے کہ حسین نے قبر کو برابر کر دیا تھا۔ انہیں رونا نہیں آ رہا، مجھے حیرانی ہو رہی ہے، مجھے حیرانی ہو رہی ہے وہ کبھی صاحب اولاد رہے ہیں یا نہیں؟ تمہارے بچے 6 مہینے کے رہے ہوں گے، تصور کرو، تصور۔ حسین نے قبر کو برابر کر دیا تھا۔ صرف 2 جملے کہنے کی اجازت دینا، پہلا جملہ آپ کہہ رہا ہوں اور جب آخری جملہ کہوں گا تو تابوت اور جھولا برابر ہو جائے گا۔ حسین نے قبر کو برابر کیا، کسی کو قبر نظر نہیں آ رہی، کہا کیسے قبر تلاش کرے؟ کہا نیزے مارو، نیزے مارو، نیزے، نیزے، ادھر ادھر ادھر۔ ایک بار کسی نے نیزہ زمین میں مارا، نیزہ باہر آیا، بچہ ساتھ، بچہ ساتھ، بیٹھ رہا، بیٹھ رہا، بیٹھ رہا، ابھی نہیں، بیٹھ جاؤ، آخری جملہ مجھے کہنے دینا، سب بیٹھ رہنا۔ بچہ ساتھ باہر آ گیا، اتنے شدید، اتنے شدید، بچے کو تیر سے باہر نکالا، نیزے سے باہر نکالا، بچے کو زمین پہ رکھا، کسی نے بڑی تلوار نکالی، دوسرے نے کہا چھوٹا بچہ ہے خنجر سے ہی ذبح ہوتا ہے، ماتا ماتا خنجر سے ہی ذبح ہو جائے گا، بیٹھے رہنا جب تک میں آخری جملہ لگاؤں، پیچھے والے بیٹھے رہو، تمہیں چادر اشارہ کا واسطہ، پیچھے رہو، کہا خنجر سے ذبح ہو جائے گا۔ بچے کے گلے کو کاٹا گیا، بچے کے گلے کو ماں کے سینہ پر چڑھا دیا گیا۔ 13 محرم آ گئی، زین العابدین موجے سے واپس آئے، قبریں بنانے لگے۔ جب بابا کی قبر بنائی تو بنی اسد آگے بڑھے، بنی اسد نے دیکھا حسین کے سینے پر زین العابدین نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا۔ ارے کہا آخری جملہ یہ کیا ہے؟ کہا میرا بھیا علی اصغر، ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔